بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء فرماتے ہیں جتنی بڑی دعائیں زیارت عاشوراء میں آپ کرتے ہیں، کسی بھی زیارت میں اتنی بڑی دعائیں نہیں ہیں کہ آپ زیارت عاشوراء میں دعا کرتے ہیں اے خدا مجھے معیت عطا کر، کس کی؟ محمد و آل محمد کی معیت عطا کر۔ اے خدا میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں جن سے محمد اور آل محمد لڑے۔ اے خدا میری حیات کو، میری زندگی کو ویسا بنا جیسی محمد اور آل محمد کی زندگی تھی، یعنی خدا زندگی بھی ایسی گزارنا چاہتا ہوں جیسی محمد آل محمد کی زندگی تھی، اور مجھے موت بھی ایسی چاہیے جیسی تم نے محمد اور آل محمد کو موت دی تھی۔ یعنی یہاں پر دعائے شہادت بندہ کر رہا ہے، پھر مقام شفاعت مانگتا ہے اے خدا مجھے یوم ورود جب میں جنت میں داخل ہونے لگوں وہاں پر بھی حسین کا ساتھ چاہیے، اور اس قیامت کے دن بھی حسین کا ساتھ چاہیے، اور دنیا میں بھی حسین کا ساتھ چاہیے۔ لیکن اس پوری دعا میں جو سب سے بڑی دعا آپ کر رہے ہیں وہ ہے مقام محمود کی دعا۔ اے خدا مجھے مقام محمود عطا کر، اے حبیب رات کو نماز شب پڑھ تاکہ تمہیں مقام محمود عطا کیا جائے۔ مولا یہ مقام محمود کیا ہے؟ میں لفظوں کو تو ادا کر رہا ہوں لیکن آج تک ان لفظوں کو سمجھا نہیں۔ ارے کتنے بڑے جملے تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں، کیا تم نے ان جملوں کی قدر و قیمت کو جانا؟ اگر یہ دعا قبول ہو جائے یہ مقام مقام انبیاء ہے، یہ مقام مقام اولیاء ہے کہ اے خدا مجھے مقام محمود عطا کر۔ پروردگارا یہ مقام محمود کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شفاعت کا کرنا، ایک ہے شفاعت کا ہونا۔ ایک مرتبہ بندہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اہل بیت اس کی شفاعت کریں، ایک مرتبہ بندے کا وہ مقام ہوتا ہے یہ کسی کی شفاعت کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، یعنی صرف خود جنت میں نہیں جاتا، اپنے ساتھ بھائی کو جنت میں لے جاتا ہے، بہن کو جنت میں لے جاتا ہے، رشتہ داروں کو جنت میں لے جاتا ہے۔ لیکن ایک مقام، پہلا مقام شفاعت کا ہونا، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ قرآن کی آواز آتی ہے اے حبیب اگر تو بھی ان کی شفاعت کرے میں خدا ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اب تصور کریں کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا، مصطفیٰ شفاعت کریں لیکن خدا شفاعت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو شفاعت ہونے کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ قابلیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں مجلس میں آیا مولا کا چاہنے والا ہوں تو میں مر جاؤں گا تو شفاعت ہو جائے گی، اور اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھا جائے گا حسین میری شفاعت کریں گے، مولا علی میری شفاعت۔ ارے یہ مقام ہے جس کی تم دعا کر رہے ہو، یہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتا، کسی کو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض لوگ، مثال دے رہا ہوں، قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے ایک حباب ہوتا ہے، ایک ببل کا تصور کیجئے، انسان ایک گول حباب کے اندر بند ہوگا اور اس حباب کے اندر سے مولا حسین کو دیکھ رہا ہوگا، مولا علی کو دیکھ رہا ہوگا، اور وہاں سے آواز دے رہا ہوگا مولا میری شفاعت کریے۔ امام کی آواز آئے گی، تم اس حباب کے اندر بند ہو کہ علی بھی تمہاری اب شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کے لیے بھی قابلیت ہونی چاہیے۔ مولا کیسی قابلیت؟ میرے چھٹے امام کا ایک فرمان سن لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ لن تنالوا شفاعتنا، عربی میں جب بھی لام نون آئے اس کا مطلب ہے نفی ابد۔ نفی ابد مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ آپ رمضان کا روزہ ہے، روزے میں آپ کھا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب روزے میں کھا نہیں سکتا، افطاری کے بعد کھا سکتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ کہتا ہوں آپ شراب کبھی بھی نہیں پی سکتے، یعنی نہ روزے میں نہ بغیر روزے کے، کبھی بھی، اسے نفی ابد کہتے ہیں۔ خدا نے کہا قوم موسیٰ کو، قوم موسیٰ تم اپنے رب کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ امام فرماتے لن تنالوا شفاعتنا، کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ قیامت میں ہماری شفاعت کبھی بھی اسے نصیب نہیں ہوگی، کوئی بھی ہو۔ امام فرماتے نفی ابد ہے، ہمیشہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ مولا کون؟ علی من استخف بصلاته، یہ نہیں کہا جس نے نماز نہ پڑھی، کہا جس نے نماز کو خفیف سمجھا۔ خفیف کا مطلب یعنی چھوٹا سمجھا۔ اب کون ہے جو نماز کو چھوٹا سمجھے؟ مولانا ہم تو نماز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ خفیف سمجھا، کیا مطلب خفیف سمجھا؟ بندہ رات کو سو رہا ہے، موبائل ساتھ میں ہے، باس کا فون آ گیا، بڑے تاجر کا فون آیا، بڑے مالدار کا فون آیا، کسی بڑے رشتہ دار کا فون آیا، رات کے اندھیرے میں بندہ سو رہا، رنگ ٹون پڑی اور موبائل کو دیکھا، فوراً فون کو اٹھا لیا۔
اور اس تاجر سے، اس وزیر سے، اس مشیر سے بات کرنے کے بعد فون کو رکھا اور آدھے گھنٹے کے بعد اذان کی آواز آئی، لیکن اس نے اذان کی آواز کو نہ سنا نہ اذان کی آواز پہ اٹھا، یعنی اس کی نگاہ میں اذان خفیف ہے، موبائل کا رنگ ٹون اس سے بڑا ہے۔ اس نے موبائل کے رنگ ٹون کو بڑی اہمیت دی، کیونکہ باس نے فون کیا تھا، کیونکہ فلاں مالدار نے فون کیا تھا۔ ارے رات کے اندھیرے میں موبائل پر عمران خان کا فون آ جائے، 2 بجے بھی فون اٹھائے گا بھی میرے وزیر اعظم کا فون آئے، لیکن اسی رات میں تمہارے رب کا فون آئے اور مسجد سے آواز آئے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، لیکن بندہ سو رہا ہو، سن رہا ہو، معیار سننا ہے، رنگ ٹون سنی، یعنی آج میری زندگی میں میرے موبائل کی رنگ ٹون کی ویلیو ہے، لیکن اپنے رب کی اذان کی ویلیو نہیں۔ اس کا مطلب میں نے نماز کو کیا سمجھا؟ خفیف سمجھا۔ یہ امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ بندہ اذان سنتا نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ایک مرتبہ سن رہا ہے، 2 چیزوں کے مد مقابل یہ آواز اس کے لیے قابل اہمیت ہے، لیکن اذان کی آواز قابل اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا جو نماز کو اس طرح چھوٹا سمجھے کبھی بھی ہماری شفاعت اس کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔